بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے. ہمارا دوسرا چینل بھی ہے، ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے ہیں. فیچرڈ چینلز بھی آپ دیکھ لیجئے اور ان سے بھی جڑ جائیے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ والدین کی قبروں پہ جانے کا شرعی حکم کیا ہے اور وہاں پہ جا کے کیا عمل کرنا چاہیے جس سے ان کے گناہ معاف ہو اور ان کو ثواب، اس کا ثواب پہنچے؟ کیا اس کے لیے کوئی خاص دن بھی متعین کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ، تھینک یو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبرستان میں جانے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبرستان کی زیارت اس لیے ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت کی یاد رہے. ہمیں بھی وہیں لوٹ کر جانا ہے. ہم نیک اعمال کریں اور اللہ رب العالمین سے ڈر کر رہیں، کسی کا حق نہ ماریں اور کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں اور کہیں کسی کے ساتھ ایسا کام انجام نہ دیں جو کہ دوسروں کو تکلیف اور ان کو آزمائش سے گزار سکے. اس سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کے لیے آپ مسلمان اگر ہیں تو خیر اور بھلائی کا آپ کو کام کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، قبرستان میں جانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص دن معین اور متعین نہیں کیا ہے. بہت سے لوگوں نے اپنے آپ ہی جمعے کا دن یا جمعرات کا دن بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ ان کا اپنا خود ساختہ ایک تجربہ ہے یا ان کا ایک اجتہاد ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اسلام نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ آپ جمعرات کو جائیں گے، پیر کو جائیں گے، جمعے کو جائیں گے، یا عید کے دن زیارت کریں گے یا بقرعید کے دن زیارت کریں گے، یا پھر محرم میں یا ربیع الاول میں. یا ایسے بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جناب جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو شعبان کے مہینے میں نصف من شعبان، جو وہ 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے نا، شب برات جس کو بولتے ہیں، تو اس دن بھی قبروں کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کی کوئی بھی صحیح اور صریح دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا ہو کہ اس دن جا کر قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے. جب آپ قبرستان جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اذکار ہیں، جو مسنون عمل ہے، وہ داخل ہوتے وقت وہاں آپ جا کر قبرستان میں سلام کریں. السلام علیکم اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ آپ کو حصن المسلم اور دوسری کتابوں میں مل جائے گی. البتہ وہاں جا کر اگر آپ یہ ضرورت محسوس ہوتی ہو کہ آپ قبرستان جائیں گے اور وہاں جا کر قبر پہ کوئی ایسی چیز جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو دیکھ کر آئیں گے تاکہ آپ کے والد کی یا اپنے قریبی رشتہ دار کی قبر محفوظ رہ سکے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، جانور وغیرہ. یا آج کل تو بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایون قبروں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. تو بہرحال اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کبھی بھی قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن اسلام نے کسی دن کا تعین نہیں کیا ہے کہ اس دن آپ جائیں گے، اس رات آپ جائیں گے اور وہاں جا کر ایصال ثواب کا جو طریقہ ہمارے یہاں لوگوں نے اپنا لیا ہے وہ وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھیں گے یا قل پڑھیں گے یا فاتحہ پڑھیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایصال ثواب، جیسے کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد یا کسی بھی عزیز اور اقارب کے انتقال کے بعد اسے کیسے فائدہ پہنچایا جائے، یہی سوال پوچھا جا رہا ہے شیخ خالد المصلح سے. میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. طيب
یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. يقول بأن والدها توفي رحمه الله وكان مثالا للأب مع أبنائه. تقول يريدون الآن هي وإخوتها معرفة الواجبات يا شيخ، يريدون بره بعد مماته. تقول ما أفضل الأعمال؟ هل نصلي؟ والد کا انتقال ہو گیا ہے، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ بچے ہیں اور نیک اور صالح والد تھے، ان کے لیے کون سا عمل کریں جو کہ انہیں نفع بخش ہو سکے. كما ذكرت تقول مثلا صلاة ركعتين قبل الفجر وإهداء ثواب هاتين الركعتين له أم الدعاء أم ماذا يا شيخ؟ أفضل ما يوصل للميت بعد موته أداء الحقوق التي عليه. افضل یہ ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. سائل نے پوچھا ہے کہ اگر 2 رکعت پڑھ کر ان کو بخش دی جائے تو کیا صحیح ہے؟ 2 رکعت کا پڑھنا یا قرآن کریم کا پڑھ کر بھیجنا یا سورہ فاتحہ کا پڑھ کر بھیجنا یا قرآن خوانی یا متعدد ایک متعین نمبر لا الہ الا اللہ اور تسبیحات جمع کر کے صدقہ اور ہدیے کے طور پر بھیجنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. شیخ فرما رہے ہیں کہ میت کے دفن کرنے کے بعد، میت کے بعد جو سب سے افضل کام اس کے لیے کر سکتے ہیں آپ، جو حقوق ہیں اس کے، اگر کسی نے اس کے اوپر ادھار ہے تو ادھار ادا کیجئے. کسی کا حق ہے، کسی کے ساتھ اس نے کوئی معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کو آپ پورا کرنے کی کوشش کیجئے. الدعاء له، اور اس کے وفات کے بعد اس کے لیے دعائے استغفار کرنی چاہیے. هذا ما يتعلق بالعمل المتطوع. الأول واجب إذا كان ممكنا، والثاني أداء. پہلی چیز تو وہ تو واجبات میں سے ہے، کیونکہ جو حق ہے متوفی کا، اگر وہ وراثت کے طور پر زمین اور جائیداد چھوڑ کر گیا ہے اور اگر اس نے کچھ ادھار لیا ہے تو وہ ادھار چکتا کرے. یہ ورثہ جو ہیں، یہ بیٹے بیٹیاں اپنے آپ قبضہ نہ کر کے بیٹھیں بلکہ اپنے والد کا جو قرض ہے اسے پورا کریں. اور پھر اس کے بعد دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا منقطع ہو جاتا ہے اور 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، صدقہ جاریہ ہے اور علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ جو بچے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے والد کی یا والدہ کی یا عز و اقارب کے لیے دعائے استغفار اور مغفرت کی دعا کریں. یہ دعا افضل عمل ہے. اور اس کے بعد جو نیک کام ہے وہ یہ کہ ان کے بہن بھائیوں کا خیال رکھا جائے. چاچا چاچی ہیں، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے رشتہ دار ہیں. جو بھی والد اور والدہ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو عزت اور تکریم سے نوازا جائے، ان کا اتنا ہی اہتمام کیا جائے بلکہ ان کے مرنے کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد ان کا زیادہ خیال رکھا جائے. اور جو دوست احباب ہیں ان کے صدیق، والدہ کے یا والد کے، ان کی کوئی سہیلی ہے یا والد کا کوئی دوست ہے تو اس کا بھی حق ادا کیا جائے، اور جب وہ ملیں تو ان کی خدمت کی جائے. اور یہ خدمت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کہ جب آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں ایک عورت آیا کرتی تھی مدینہ منورہ میں، اور وہ بوڑھی عورت تھی. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ آپ اس سے جب یہ بوڑھی عورت آتی ہے تو اتنا اس کا خیال رکھتے ہیں، اور تحفے تحائف بھی اگر کوئی بھجوانا ہوتا ہے تو آپ اس کو بہت زیادہ کبھی بھی نہیں بھولتے اس کے گھر کو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری خدیجہ کی دوست تھی. اللہ اکبر. تو بیوی کی دوست ہو، آپ کے شوہر کی دوست ہو، شوہر کا دوست ہو، یا پھر والد کا دوست ہو، یا والدہ کی سہیلی ہو، جو بھی
آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا یہ بے حد ضروری ہے، اور ان کی عزت اور تکریم کریں گے تو یہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں ان کے درجات کو بلندی کا سبب بنے گا۔ اور ہر نیک کام جو آپ بطور والد کہ ان کو اجر پہنچانا چاہتے ہیں اور نیک اولاد ہیں، تو اس دنیا میں جتنے بھی نیک کام آپ کریں گے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں اس کا اجر ہمارے والد کو پہنچے یا والدہ کو پہنچے، بلکہ آپ نیک عمل جب تک کرتے رہیں گے، آپ کے بغیر کہے قرآن آپ پڑھتے رہیں گے، بغیر آپ کے کہے ان کو اجر ملتا رہے گا۔ قرآن خوانی کرنا اور اس کو پھر ایصال ثواب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، عبد القادر جیلانی تک پہنچانا اور فلاں امام تک پہنچانا، یہ طریقہ بدعت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ خیر و بھلائی کے کام جتنے آپ کریں گے اتنے ہی آپ کے والد کے درجات اللہ رب العالمین بلند فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور جو زندہ ہیں اللہ رب العالمین انہیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق، گناہوں سے انہیں نجات عطا فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حالت میں کہ تو ہم سے راضی ہو، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، آپ کی بھی آنے والی نسلوں کو، آپ کو اللہ رب العالمین اسلام کی خدمت کی توفیق سے نوازتا رہے، اور یہ چینل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اس دنیا میں ہم ہیں، جب تک کہ ہم ہیں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ رب العالمین اسے قائم رکھے، اور اس چینل کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، جو ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے کار خیر کو ان کے موازین حسنات میں درج فرمائے اور قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا أن نتبع هديه